ریاست کو بھی. امتی یا ریاست کو پتہ چل جائے، ریاست اسلامی کو پتہ چل جائے اور وہ بغیر قیام حد کے اسے معاف کر دے، امتی معاف کر دے گستاخ کو یا حکومت معاف کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے تو یہ حسن خلق ہرگز نہ ہوگا، بلکہ از روئے شرع یہ عمل بے غیرتی متصور ہوگا. نہ فرد کو حق ہے کہ وہ معاف کرے اور نہ حکومت کو حق ہے کہ وہ معاف کرے. میں پوچھتا ہوں جو کام کل بے غیرتی تھا آج وہ دین کیسے بن گیا؟ آج کہتا ہے کہ حرمت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چیز ہے، حرمت دین بھی سامنے رکھو، حرمت دین کا بھی تقاضا ہے. اقبال نے پہلے ہی یہ بلیکھے دور کر دیے تھے، کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں، حرمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے. اب کہتا ہے دو جدا چیزیں ہیں، تم حرمت رسول کو سامنے رکھ رہے ہو، حرمت دین کو تم نے مذاق بنا دیا ہے معاذ اللہ. تو یہ اس جگہ واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں. اگر کوئی شخص جس کو توہین کا پتہ چلا یا ریاست کو توہین کا پتہ چل گیا اور انہوں نے کہا اس کو معاف کر دیا جائے، تو یہ معافی حسن خلق نہیں ہے. کوئی کہہ کہ اچھا اخلاق ہے، سرکار معاف کرتے تھے ہم بھی معاف کر دے. کیا ہے یہ؟ تو کہتا ہے بلکہ از روئے شرع یہ عمل بے حمیتی اور بے غیرتی متصور ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، عظمت و تقدس اور ادب و احترام کی مخالفت و پاسبانی امت مسلمہ کی دینی و ایمانی ذمہ داری میں شامل ہے. جو کل تک ذمہ داری تھی آج وہ دہشت گردی کیسے بن گئی؟ اس واسطے ان حقائق کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور میری دعوت ہے ان لوگوں کو جو بھی چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ اعلان کریں، جیسے سینکڑوں اعلان کر چکے ہیں، کہ آخر قبر میں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونی ہے، کسی لیڈر نے وہاں کام نہیں آنا. اس واسطے ان چیزوں کو سوچ کر ان لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے معاملے پر کہ اصل صورتحال کیا ہے اور معاملہ کیسا ہے. اس میں اگلی اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے بالاجماع یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص شان رسالت میں صراحتاً یا کنایتاً توہین کرتا ہے وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی لیٹسٹ تعریف جو آپ نے سنی، اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں اور بہت سے لوگ معاذ اللہ اس سلسلہ میں غیر محتاط ہو جائیں گے. انہوں نے دوران گفتگو کچھ نمونے پیش کیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین بن رہی، حالانکہ وہ کہتے ہیں توہین نہیں بنتی. ایسا اتفاق ہوا کہ جو نمونہ انہوں نے پیش کیا بڑا انتظار کروا کے، تو اس میں پیش کرتے وقت بھی ان سے ایسا ہو گیا کہ جو بات کتاب میں لکھا تھا کہ کفر بنتی ہے انہوں نے کہہ دیا وہ نہیں بنتی. اس سلسلہ میں الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 201، یہاں انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو غصے میں آ کے نوچ ڈالے، پھاڑ دے اور زمین پر پھینک دے، تو کہا کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہے، جبکہ کتاب میں کچھ اور لکھا.
اور کہا یہ عوام سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، جرم ہے، جبکہ فقہا اس کا کوئی مواخذہ نہیں کرتے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ کتاب کو سمجھ سکیں، ورنہ نیگیٹو پازیٹو کا فرق کتنا ہے، یا پھر خیانت ہے کہ جس کی وجہ سے کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور بیان کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں ریفرنسز آر ناٹ کوٹڈ آنیسٹلی، حوالہ جات جو ہیں ان میں بھی خیانت کی گئی ہے، اور بہت سیاق و سباق کے لحاظ سے، ٹرانسلیشن کے لحاظ سے بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں نمبر 7 پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں غلطی بیان کروں گا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا۔ قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اسے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا۔ قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اسے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ جو مثال دی گئی ہے، یعنی یہ ایسی مثالیں دے کر عوام کو معاذ اللہ پتہ نہیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر کتاب میں کچھ اور لکھا ہے اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس سے مواخذہ ہوگا، اس کی بیوی کا نکاح ہی ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے جس کو کتاب کفر کہتی ہے، یہ کہتا ہے کہ کفر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر میں پوری عبارت جو پیچھے سے پڑھ کے اس کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ اصل میں یہ مثال اس چیز کی نہیں جس کی وہ بحث کر رہا ہے۔ بحث یہ کر رہا ہے کہ جب کسی کے قول یا فعل میں کوئی احتمال ایمان کا بھی ہو، اگرچہ ضعیف سا ہو، تو اس کے ایمان والی جانب کو ترجیح دی جائے گی اور فتویٰ کفر صادر نہیں کیا جائے گا۔ اور مثال جو دی ہے تو یہ اس کی مثال کتاب میں لکھی نہیں، مثال اس کی لکھی ہے کہ جب کوئی پہلو بھی ایمان کا موجود نہ ہو، جب کوئی ایسا فعل کرے کہ جس فعل میں ایک پہلو بھی ایمان کا نہیں ہے، اس کی یہ مثال ہے قرآن پھاڑنے والی۔ اب میں عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا شخص بھی کیا مجدد یا شیخ الاسلام ہو سکتا ہے کہ جس میں یا اہلیت نہیں اور یا امانت دیانت نہیں، دونوں میں سے ایک کام تو ضرور ہے۔ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، فقہا کچھ اور کہہ رہے ہیں، دین کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ اس سلسلہ میں یہاں پر تفصیل سے لکھا ہے، صفحہ نمبر 199، یہ کتاب جس عدالت میں وہ کہیں گے، ہم پیش کریں گے کہ ہمیں تانا دینے والے کہ ان کو عبارت نہیں آتی، ان کی ایک لائن میں 3 غلطیاں، اور پھر استدلال کی غلطی کتنی ہوگی کہ جو اتنا فرق نہ کر سکے کہ کفر لکھا ہے اس کو کہتا کفر نہیں ہے، جرم لکھا اس کو کہتا جرم نہیں ہے۔ عبارت ما قبل ما بعد کو ربط کا جو ہے اس کا ہی علم نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا وبالجملۃ فالمحققون من الحنفیۃ، یہ عبارت جو پہلے غلطیوں کے لحاظ سے بھی بیان ہو چکی ہے۔ اس میں لکھا ہے فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ، اگر اس نے ایسا کلمہ بولا کہ جس میں ایک پہلو ایمان کا ہے اور کئی پہلو کفر کے ہیں، تحمل علی الایمان، تو اس کو ایمان پر محمول کیا جائے گا۔ اصل میں اس نے گٹ مٹ کر دی ساری بحث کی، کلمات کفر کی بحث اور ہے، توہین رسالت کی بحث اور ہے، مرتد کی بحث اور ہے، گستاخ کی بحث اور ہے۔ تو یہ کلمات کفر جو عام دیگر معاملات کے لحاظ سے کفر بنتا ہے وہ کفر اور طرح کا ہے، اور جو توہین رسالت کے لحاظ سے بنتا ہے یہ اور طرح کا ہے۔
اب یہاں پر جو عمومی طور پر کسی نے تقدیر کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی نے کتاب کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے بحث کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایسا اس نے کلمہ بولا جس میں کئی وجوہ کفر کے ہیں اور ایک وجہ ایمان کی ہے، کئی وجوہ کفر کی ہیں، تو کیا ہوگا؟ تحمل الایمان حتی قالوا اذا قال کلمۃ او عامل عملا، یہاں تک کہ فقہا نے کہا کہ کسی نے ایسا کلمہ بولا یا ایسا عمل کیا یستلزم ظاہرہ الکفر، کہ جس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ کفر ہو، وہ کفر کو مستلزم ہو، ولکن وجدت روایت ضعیفہ، لیکن وہاں پر ایک ضعیف سی روایت موجود ہے، یحمل بہا علی الایمان، کہ جس کی وجہ سے ایمان کا پہلو نکل سکتا ہے، تو لا یصح المبادرۃ بتکفیرہ، تو اس کی تکفیر میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ قانون بیان کیا اور یہ ان کی اس تقریر میں یہ ساری عبارت اور یہ تفصیل اس طرح موجود ہے۔ اس کے بعد مثال یہ دے دی کہ کوئی بندہ قرآن پھاڑتا ہے، نوچتا ہے، غصے میں اس کو زمین کو پھینک دیتا ہے، تو فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس پر کفر نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر لکھا ہے نام اذا فعل ما لا يمكن حمله على الایمان، کہ جب اس نے ایسا فعل کیا کہ جہاں ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ما لا يمكن حمله على الایمان، جس کو ایمان پر محمول ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسا فعل کیا۔ نام اذا فعل، اس سے پہلی بات سے کو بات ختم ہو گئی، نئی بات شروع ہو گئی۔ ہاں اگر اس نے یہ کہا، پہلے والی بات ختم ہو گئی کہ جب ضعیف سا پہلو بھی ایمان کا موجود تھا، اب یہ ہے کہ اس نے ایسا فعل کیا کہ جس کے اندر کوئی پہلو ایمان کا موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کأم مزق مصحفا والقاہ علی الارض لغیظ او غضب من حالت عصبیہ، کہ اس نے قرآن پکڑا، پھاڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ یہ کس کی مثال دی انہوں نے کہا اذا فعل ما لا يمكن حمله على الایمان، کہ جب ایسا کام کیا کہ جس میں کوئی پہلو ایمان کا ہے ہی نہیں، اس کی یہ مثال دی کأم مزق، کہ یوں کہ اس نے قرآن کو پکڑا، پھاڑا اور زمین پہ پھینکا۔ تو یہ مثال بیان وہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر پہلو ایمان کا ہے، مثال وہ دے رہے ہیں کہ جہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ایمان پر اس کو محمول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کتنا دو باتوں میں فرق ہے۔ اور آگے یہاں پر انہوں نے اس بات پر یہ کہا کہ وہاں پر اس کی عورت بائنا ہو جائے گی، تو کفر نہیں ہوگا تو عورت نکاح سے کیسے نکل جائے گی؟ جس نے ایسا کیا اس کی عورت بائنا ہوگی، فإنه يؤاخذ به، اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا نتائج نکلیں گے اس تقریر کے؟ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ قرآن مجید مقدس ہے اور اگر ایسا کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت میں فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اتنا شدید اس پر حکم جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اسی کتاب میں دو اور مقامات پر میں دکھا سکتا ہوں کہ اس کو بت کے سجدے کے مترادف کہا گیا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پکڑ کے گندگی میں پھینک دیتا، کہا اگرچہ وہ پاک ہی چیز ہو، تھوک ہو، لیکن ایسی ہو کہ جس میں انسان طبعاً نفرت کرتا ہے، اگرچہ پھاڑتا نہیں، ویسے پکڑ کے پھینک دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بت کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے، اور اس میں کسی لحاظ سے کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اس میں یہ لکھا ہے 198 صفحے پر، فَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ يُنَافِي مَا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَانَ خُرُوجًا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ اعتقاد جو کہ بدیہیات دین کے منافی ہے، جب وہ ایسا قول کرے گا، فعل کرے گا، تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، ساجدہ لصنم، ہے مسلمان مگر بت کو سجدہ کرتا، او اہانا مصحفم بالقائی فی قاذورۃ عمدہ، یا جان بوجھ کے قرآن کو گندگی میں پھینک دیتا۔ اب اس کو انہوں نے بت کے ساتھ سجدے پر قیاس کیا، مترادف کہا، اور کہا اس کی وجہ سے بندہ دین سے نکل جاتا۔ یہ 198 صفحے پر ہے۔
اور ایسے ہی